غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے آخری جمعے کو جس گھر میں بھی یہ تسبیح صرف 11 بار پڑھی جاتی ہے، پورا سال کا ساتھیوں بھائیو بہنوں رزق دولت فوری طور پر آسمان سے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی ایسا جلالی عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالتے ہیں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ یہ موقع فرماتے ہیں کہ ایک بار سال میں ملتا ہے۔ یہ آخری جمعہ کوئی اگر مس کر جاتا ہے تو پورے سال کا پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اسے دکھ تکلیف پریشانی کا پورا سال پوری زندگی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے نے آج رجب کے آخری جمعے کو جو موقع ایک بار ملتا ہے سال میں، اگر بتائی ہوئی ترتیب سے یہ رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ لیا تو پوری زندگی دونوں ہاتھوں سے اگر دولت بانٹ بانٹ کر تھک جائے تو بھی پیسہ روپیہ ختم نہیں ہوتا۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، فرماتے ہیں بے اولاد بھی پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، دنیا جہاں کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، گھروں میں جھگڑے ہوں، بند کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، گاہک نہ آتے ہوں دکان میں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، گھر میں اگر آپ کو عزت نہ ملتی ہو، شوہر گالیاں دیتا ہو، ساس ظلم کرتی ہو، دنیا کا کوئی رشتہ اگر جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں پڑھتے ہی آپ لوگوں کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دور جانے والے قریب چلے جائیں گے۔ یقین کریں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ ایک ایسا معجزاتی عمل ہے۔ اگر آج کے دن وہ لوگ بھی، خاص طور پر میری بہنیں اور میرے بھائی جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور سامنے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ کو بلاک کر رہا ہے، آپ کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دیتا ہے، جب چھوڑ کر جا چکا ہے یقین مانے چھوڑ کر واپس آ جائے گا، جانے کی نیت کر رہا ہے تو جا نہ پائے گا، قید ہو جائے گا، مٹھی میں قید ہو جائے گا، غلام بن جائے گا، آپ کی مرضی سے آپ کے اشاروں پہ چلے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کو پڑھتے ہی، خدا کی قسم کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، پورا سال پوری زندگی، میں حلفاً کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس کسی نے آج اس دولت والے جمعے کو، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے جمعے کو صرف ایک بار عمل پڑھ لیا، یہ عمل سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے، یہ نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ اور حرمت والے مہینے کا یعنی کہ رجب کے مہینے کا بڑا ہی خاص موقع ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ دوستو اس مہینے کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو دیدار کرانے کے وسیلے جلیلے سے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو یاد رکھنا 23 رجب جمعے کا خاص دن ہے، یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ آپ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی انشاءاللہ ایسی تقدیر بدلے گی۔ آپ 2024 میں اگر ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے آئے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے آئے ہیں، آپ 2025 میں اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو نوکری کسی کرنے کے بعد آپ لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کے بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگ آپ کو دروازے پر آ کے ذلیل رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دوستو آج یاد رکھنا 23 رجب جمعے کے دن 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ کروڑوں کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے، رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہیں۔ عمل پڑھنے میں وقت لگے گا 1 منٹ کا، بتانے میں بھلے تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے۔ 1 منٹ جو میرا بھائی بہن اپنی زندگی کو آج اس آخری موقع کو، آخری حل کو، یعنی کہ غربت کا آخری حل سمجھ کے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اور آج کے اس آخری جمعے کو مانگی گئی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی آج بڑی ہی خاص تاریخ ہے، 23
تاریخ جمعے کے دن اس وظیفے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لینا اور اس عمل کو پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اب بنا وقت ضائع کیے آپ کو عمل بتلاؤں گا۔ جو میرے بہن بھائی واقعی سیریس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے رک جائیں اور پوری ویڈیو دیکھ کر جائیں، اور جو واقعی اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتے، میرے ہاتھ میں غوث پاک کی خاص کتاب موجود ہے، اور اس کتاب میں رجب کے آخری جمعے کا وہ جلالی عمل موجود ہے جو غوث پاک نے اپنے مریدین کو بتایا تھا، جو غوث پاک نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا تھا۔ یقین مانیے وہ سارے کے سارے اب تک اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، ان کے گھروں میں ریل پیل دولت کی ہو چکی ہے۔ اب عمل کیا ہے یہ سمجھ لیں، مین مدے پر آ جائیں۔ جو ایک آدھ منٹ دے سکتا ہے اپنے حالات کو بدلنا ہے، 2024 کی ٹھوکروں سے تنگ آ کر 2025 میں غوث پاک کے اس وظیفے کو آج اس آخری جمعے کو آخری موقع غربت کا آخری حل سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے تو ویڈیو دیکھ لے، نہیں تو اگر کاٹ کے دیکھنا ہے تو پھر مجھے کامنٹس میں شکایت نہ کرنا۔ سب سے پہلے دیکھیں درود شریف پڑھ لیں، جلدی جلدی بتاؤں گا۔ یہ عمل آپ سنیں گے نا آپ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے، اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل واقعی اتنا جلالی ہے کہ اس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل ہی سکتے ہیں۔ یہ عمل سنتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے، پڑھنا تو بہت چھوڑ کی بات ہے، یہ سنو گے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عمل صرف میری زبان سے سن لو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ایک آدھی منٹ کا عمل ہے یہ، گھنٹوں منٹوں والا عمل نہیں بتاؤں گا کہ آپ کے پورے دن بیٹھ جائے وقت گزر جائے آپ پڑھتے رہیں تسبیح، نہیں، آدھی ایک منٹ کا عمل بتاؤں گا، غوث پاک کا عمل بتاؤں گا، اور زندگی بھر آپ لوگ دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے یہ ڈائریکٹ سن لیں۔ دیکھیں آپ نے آج پورا دن موجود ہے، اس جمعے کا بابرکت پورا دن موجود ہے، چاہے صبح پڑھ لیں چاہے شام میں پڑھ لیں، پورے دن میں چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پورا وقت آپ کا ہے، پورا کا پورا وقت آپ کا۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود شریف کی فضیلت برکت بہت زیادہ ہے، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی فٹافٹ سے نیت کر لیں۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا، دیکھیں آخر میں دعا بھی مانگ لے تو بھی بات ہے، اور یہ تو وہ عمل ہے کہ کوئی نیت نکارا نہ بھی کریں، کچھ بھی نہ کرے، دعا نہ بھی مانگے، یہ عمل صرف منہ سے الفاظ نکلتے ہی رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ رب کے لاڈلے کو آج اس موقع پر چوکا مارو گے، یعنی کہ اس موقع پر آپ نے چوکا مارنا ہے، اس دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی اور دن ایسا اثر نہیں کرے گا، اثر ضرور کرے گا لیکن 1% کرے گا، آج کروڑ % کرے گا، تو سمجھو پھر کتنا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج پڑھ لو، اپنے حالات کو بدل لو، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یہ کوئی میں راضی نہیں ہوں گا، کوئی اور راضی نہیں ہوگا، اس سے رب راضی ہوگا، رب لاڈلا آپ کا بنا لے گا اپنا۔ اور رب اتنا کرم کرتا ہے اس بندے پر، رب خود اس وظیفے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس وظیفے کی کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے یہ، میری آپ کی قسم کی بات نہیں ہے، اس عمل کو سمجھیے گا۔ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں ایسا عمل ہم نے اپنی پوری یوٹیوب کی ہسٹری میں نہیں کیا، ہم نے اپنی تاریخ میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں کیا۔ ساتھیوں میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، عمل سمجھ لیں۔ درود شریف پڑھ لیں، سب سے پہلے درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہو تو کر لیں، اور چاہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ سب آپشنل ہے۔ درود پاک تک بھی ساتھیوں بھائی بہنوں آپشنل ہے، اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے، کوئی بہت جلدی میں ہو تو درود پاک بھی چھوڑ دے، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر درود پاک پڑھ کے حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، اچھی بات ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں فٹافٹ سے۔ اور عمل کا پہلا وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت اور اس عمل کا دن اور اس عمل کی نسبت سے یہ عمل بالکل الگ ہی عمل ہے، آپ کے بیڑے ہی پار کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ نے 2 وظائف پہلے نمبر پر پڑھنے، اب لوگ کیا کہتے ہیں، ڈائریکٹ کہتے ہیں یا ربنا کا وظیفہ پڑھو۔ دیکھیں یہ طریقہ ہے صحیح، لیکن آپ کو مین طریقہ بتاؤں گا غوث پاک کے طریقے کا، ٹھیک ہے نا۔ یا ربنا کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، لوگ صحیح بتا رہے ہیں، یا ربنا کا وظیفہ بڑا فائدہ مند ہے، لیکن آپ نے یا ربنا کے ساتھ آج غوث پاک کا طریقہ، کیونکہ یا ربنا سے پہلے جو یا اللہ کو اس میں شامل کرتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ پورا عمل سمجھیے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھاگیے مت، ٹک جائیے 1 منٹ کے لیے تاکہ فائدہ آپ کا ہے۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ بار بار کہ یہ سمجھ میں نہیں ہے، وہ سمجھ میں نہیں، سمجھا کریں، اپنی طرف سے پڑھ لیتے ہیں جلد بازی میں۔ سنیں بات کو میری، دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے،
یا اللہ یا اللہ پہلے پڑھنا ہے، پھر یا ربنا پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا۔ دیکھیں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے، غوث پاک کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 23 تاریخ آخری جمعے والے دن، ساتھیو بھائیو بہنوں، یہ حرمت والے مہینے میں اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جیسا بہتر لگے آپ نے صرف اور صرف دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 10 بار پڑھنا ہے، ایک بھی نہ کم ہونا، ایک بار زیادہ ہو، صرف 10 بار آپ نے یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا کرتے ہوئے انشاءاللہ صرف 10 بار یا اللہ یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ سے پھر جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ، آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا کو کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے 10 بار پڑھ لیا، اللہ کے لاڈلے ہو گئے۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر آپ کو اوپر اللہ تعالیٰ ایسے غیبی اسباب پیدا فرمائیں گے جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتی ہے۔ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو یہ قرآن مجید کی بے حد طاقتور اعمال ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، لیکن جب تک رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی، ہر قدم پر مایوسی، وہ وجہ جان لے کہ آج تک آپ رب کریم کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں جب آپ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج آپ نے رجب کی 23 تاریخ اس دولت والے جمعے کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں، تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ویسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑا لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی نہیں دے سکتا۔ ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعے والے دن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے آپ لوگ مانگتے چلے جائیں۔ اپنے گناہوں کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ہر بندہ اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ پاک نے ہر کسی کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنے سب کو گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ دوستو اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج 11 مرتبہ اس عمل میں صرف 11 ٹائم ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق اور دولت سے، خزانوں سے بھر دے گا۔ اللہ اس کی گھر سے اولاد عطا فرمائے گا، اس کے تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتا رہے گا، تو پیسوں میں کمی نہیں آئے گی، رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ دوستو سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ غوث پاک کے اس بتائے ہوئے معجزاتی عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی
کوئی بندہ 23 رجب آخری جمعے کے دن سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے کہ تعریف میری بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے ماہ رجب کے مہینے میں، اللہ رب العزت کے مہینے میں، اس آخری جمعے کو، اس قبولیت کے جمعے کو، اس دولت والے جمعے کو، ان گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اے فرشتوں جاؤ، اس بندے سے میں راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ یہ وہ کامل اعمال ہیں، یہی وہ کامل وظیفے ہیں ساتھیو بھائیو بہنوں۔ ہمیں اسی لیے فائدہ اسی لیے نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم تو جلد بازی لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں غلطی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن رب کریم کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ آج وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طریقے ترتیب سے پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ ختم ہو جاتا ہے ساتھیو بھائیو بہنوں، آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا پڑھتے پڑھتے پرانی سے پرانی غربت اور غریبی چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو دوستو آج رجب کی 23 تاریخ جمعے کے دن آپ نے فوری طور پر سبحان اللہ کو پڑھتے ہی بتائی ہوئی تعداد میں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 33 ٹائم، 30 اور 3 بار 33 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسے ہی 33 بار سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس بات کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے خدارا ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح دے کے سمجھا رہا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ موقع ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ موقع اگر آپ نے نکال دیا کسی بھی وجہ سے، اگر آپ نے یہ عمل نہ پڑھا تو پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ کے اب تک لاکھوں مریدین نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ غوث پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جو بھی بندہ رجب کے اس آخری جمعے کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بڑی سے بڑی اگر بیماری میں ہو، جان لیوا بیماری میں بیٹھا ہوا بستر پر مریض لیٹا ہوا، کوئی جسمانی آپ کو بیماری ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے، اور جس کو بیماری نہ ہو وہ بھی پڑھ لے، اگر اس کے جسم میں کوئی بیماری ہوگی تو بھی وہ ختم ہو جائے گی۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی بیماریوں کو سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ جو دنیا کا بڑا ڈاکٹر نہیں کر سکتا وہ یہ عمل کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل، اس عمل کے آگے دولت پیسہ تو کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے تمہارے اوپر برسیں گے، پوری دنیا کی دولت تمہارے اوپر ایسے برسے گی، آسمان سے دولت تمہارے اوپر ایسے برسے گی کہ یہ جو تم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، جو لوگ تمہیں غربت کا تانا دیتے ہیں، غریب ہونے کا تانا دیتے ہیں، تمہارا مذاق بناتے ہیں، انشاءاللہ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ خدا کی قسم جب میں نے اتنی بڑی بات کر دی، میں نے اتنی بڑی زبان کر دی کہ یہ عمل غوث پاک کا بتایا ہوا لاڈلا عمل ہے، یعنی کہ اللہ کو رب کو اتنا یہ عزیز عمل ہے یہ کہ بندہ اگر اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، دیکھیں آپ کو پھر سے عمل دہرا دیتا ہوں، کہیں غلطی کوتاہی کر کے پھر مجھے تنگ نہ کرنا۔ تنگ سے مراد یہ کہ ساتھیو بھائی بہن دیکھیں آپ خود سمجھتے ہیں ہر بندے کو کامنٹس میں گھنٹوں بیٹھ کر جواب دینا مناسب نہیں، وقت کی قدر ساتھیو بھائی بہن آپ سمجھتے ہیں نا، تو اس لیے پہلے سے معذرت خواہ ہوں، آپ لوگ سمجھ لیں، ویڈیو اچھی طریقے سے دیکھیں، درود شریف پڑھیے گا، پھر آپ نے اگر چاہیں تو حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، اور عمل کمپلیٹ نہیں ہوا اینڈ تک دیکھیے گا پورا عمل سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لیں، بڑا گھر چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، پوری دنیا کی کامیابی انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں ہوگی، پوری دنیا کے خزانے رب کریم نے چاہا تو تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہی جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، سب کی نیت کر لیں، اور فوری طور پر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا پہلا وظیفہ یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے بتائی ہوئی تعداد میں جو پہلے بتائی ہے۔ پھر آپ کو میں نے بتایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ، پھر تیسرے نمبر پر آپ کو سبحان اللہ کا وظیفہ بتایا۔ جب یہ تینوں وظائف آپ لوگ پڑھ لیں تو عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ پوری دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والا اس عمل کو پڑھنے کے بعد جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی اللہ کے نیک بندے نے ایسا عمل بتایا کہ ہماری پھوٹی ہوئی قسمت چمک گئی، ہم آج تک در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور آ کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں کامنٹس میں ضرور ایک بات کہے گا کہ کاش یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج ہماری زندگی کچھ اور ہوتی، آج ہمارے نصیب میں بھی دولت کے ڈھیر لگے ہوتے۔ یہ تسبیح میرے بھائیوں میری بہنوں عمل کا آخری وظیفہ سمجھ لیں جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔
یہ عمل پہلے ہی دولت کا خزانہ بن چکا ہے، یہ عمل پہلے ہی مشکل کشا بن چکا ہے۔ جب آپ لوگ اس آخری وظیفے کو شامل کرو گے تو آپ لوگ مستجاب دعوات ہو جاؤ گے، آسمان سے دولت پیسہ بارش کی طرح آپ پر برسے گا، خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں گی۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، سارے دشمن دوست بن جائیں گے۔ اس عمل کے آخری وظیفے کو آپ جیسے ہی عمل میں شامل کرو گے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اب آپ نے آخر میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ جس طرح پہلے آپ نے پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھے تھے، اس طرح آخر میں بھی آپ نے 2 وظائف پڑھنے تھے، لیکن وہ 2 وظائف یا اللہ یا ربنا کے تھے۔ لیکن اب یہ آخری وظیفہ کون سا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں یا اللہ یا مصطفیٰ، یا اللہ یا مصطفیٰ، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دکانیں کیسے چلیں گی، ہم اگر لوگوں کو سچے عمل بتا دیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا دم درود کرانے کے لیے، ہمارے تو کاروبار بند ہو جائیں گے۔ اگر ہم سینے کے راز بتا دیں گے تو لوگ تو پھر ہم تو بھوکے مر جائیں گے، لوگ کہاں آئیں گے ہمارے پاس۔ یہی وہ راز ہے جو آج غوث پاک کی کتاب سے دینے لگا ہوں۔ کوئی میرے بھائیو میری بہنوں، کوئی بھائی آ جائے اور بات کر لے کرنا چاہے تو میں آپ کو سچا عمل بتاؤں گا، اللہ والوں کا طریقہ بتاؤں گا، غوث پاک کا سچا عمل بتاؤں گا۔ غوث پاک نے بے شمار لوگوں کو یہ عمل دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے، بس شرط یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو دل سے یقین سے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ بھروسہ ہوگا، کامیابی اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ تو یہ نہیں کہ دل میں وسوسے رکھیں کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، پہلے یوٹیوب پر میں نے بے شمار وظیفے پڑھے لیکن آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، تو اس عمل سے بھی لگتا ہے میرے حالات نہ بدلیں گے۔ لیکن آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں اس طرح کے دل میں وسوسے نہیں رکھنے۔ آپ نے اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ یقین بھروسہ کریں گے، کامیابی کے چانس اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آخری وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، یا اللہ یا مصطفیٰ، ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، یا اللہ یا مصطفیٰ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 3 بار ہو گیا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی 23 تاریخ آخری جمعے کے دن جس گھر میں بھی یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس عمل کے آخر میں اس گھر میں کبھی زندگی میں بیماری نہیں آتی، اس گھر کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی، اس گھر میں دولت ایسے برستی ہے جیسے بارش بنا موسم کے برستی ہو۔ اس گھر کے تمام گھر والوں کی ہر حاجات، سالوں پرانی بڑی سے بڑی حاجات اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم صدقہ جاریہ کی نیت سے ایک بار شیئر کرنا ہے۔ کیا پتہ آپ کے ایک بار شیئر کرنے سے کسی دکھیارے پریشان کا بھلا ہو جائے اور آپ کو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب دیتے رہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ معجزاتی وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، سب سے آخر میں یا اللہ یا مصطفیٰ کا ان دونوں کو ملا کر صرف اور صرف آپ نے ایک پوری تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے۔ یا اللہ یا مصطفیٰ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے پوری ایک 100 دانے والی تسبیح کمپلیٹ کرنی ہے۔ جب 100 بار یہ پاورفل وظیفہ عمل میں پڑھ لیں تو ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے فوری طور پر آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے کوشش کرنا اس عمل کو جب کمپلیٹ کر لیں، لیکن رک جائیں، سجدے میں چلے جائیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد سجدے میں غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے تو فائدہ دے گا۔ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگنا شروع کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور کامیابی ملے۔